بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں حافظ سرفراز ترین۔ آج آپ کو میں ملکیار کی جامع مسجد الفرقان کے اندر لیے چلتا ہوں۔ مسجد کے اندر داخل ہوں تو دائیں طرف آپ کو استنجا خانے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بائیں طرف دیکھیں تو بائیں طرف جو ہے وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو جہاں پہ چپلیاں اتارتے ہیں اس کے ساتھ دائیں طرف سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ اوپر چلے جائیں تو دائیں طرف جو ہے بالکل یعنی مشرق کی طرف جو ہے آپ کو، اگر آپ دیکھیں تو درسگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس درسگاہ کے اندر بہت سارے بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا، بالخصوص جو ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے پاس بہت سارے بچے طویل عرصے تک جنہوں نے یہاں پہ بطور مدرس اور امام فرائض منصبی سر انجام دیے، اور کثیر تعداد میں بچوں نے یہاں پہ ان سے جو قرآن نازلہ پڑھا۔ اس کے سامنے جو حال ہے وہاں پہ چلے جائیں، جو مسجد کا جو مرکزی حال ہے اس کے اوپر یہ بلائی منزل بنی ہوئی ہے۔ اس کو اوپر یہ سامنے جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک کمرہ ہے، یہاں پہ چولہا وغیرہ پڑا ہے۔ تبلیغی جماعت کے دوست آتے ہیں جب تو یہاں پہ وہ کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اوپر جو دروازہ جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اوپر چلے جائیں تو یہ ہماری مسجد کا جو بلائی چھت ہے یہ ہے، یہاں پہ جنریٹر وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نیچے آ جائیں تو سامنے آپ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ اس کا انٹرفیس بہت ہی خوبصورت ہے مسجد کا ہماری۔ اور نیچے اگر دیکھیں تو آپ کو یہ سین کے اندر واٹر پروف پنکھے جو ہیں وہ سین کے اندر لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور خوبصورت سین ہے۔ اور مسجد کے حال کے اندر آپ کو لکڑی کا بہترین کام نظر آئے گا۔ اس کام کا کریڈٹ ہمارے گاؤں کے سارے نوجوانوں مسجد کی انتظامیہ کو جاتا ہے، لیکن جامع مسجد الفرقان ملکیار ہندوستان کی تقسیم سے قبل دینی تعلیم کا بہت بڑا مرکز تھی۔ یہاں پر مولانا قاضی محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند اور مولانا کریم عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند اپنی مدد آپ کے تحت دینی مدرسے کا نظم چلاتے تھے۔ پورے ہندوستان سے دینی علوم کی متلاشی اصول علم کے لیے ملکیار کا رخ کرتے تھے۔ بعض بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری بھی ان حضرات کے پاس پڑھتے رہے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے، کیونکہ مولانا انور شاہ کشمیری کافی عرصے تک ہزارہ اور علی پور کے دینی مدارس میں زیر تعلیم رہے۔ مذکورہ بالا علماء اکرام چونکہ طویل عرصہ تک برما، سنگاپور اور جنوبی افریقہ میں مقیم رہے تھے، لہذا انہیں کسی قسم کی معاشی پریشانی نہ تھی۔ اس کے علاوہ صاحب جائیداد بھی تھے، لہذا وہ امامت اور تدریس کے فرائض بلا معاوضہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کے مصر ایک اور عالم دین میاں عطا محمد تھے، جو مولانا قاری طیب صاحب کے والد تھے، جو اپنی خوشلانی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب وہ نماز فجر پڑھاتے تو ہندو لوگ جو تھے اور سکھ لوگ جو کھیتی باڑی کے لیے جا رہے ہوتے تھے وہ باہر کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے۔ تاہم ان کی امامت زیادہ تر سکندرپور میں رہی، کیونکہ ان کی خوش آوازی کی وجہ سے سکندرپور کی قاضی فیملی نے انہیں مستقلاً وہاں امام رکھا ہوا تھا۔ دنیا سے بے رغبتی اور سادگی اس حد تک تھی کہ جب قاضی فیملی نے انہیں ملکیار روڈ پر واقع اپنا ملکیتی باغ مفت دینا چاہا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں کہاں اس باغ کا مالیہ بھرتا رہوں گا۔ ان علماء کے بعد کچھ عرصے تک سکندرپور سے مختلف جو طلباء تھے وہاں پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ آ کے یہاں پر امامت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے غلام نبی استاد جو تھے وہ بھی یہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ظروف العمری کی وجہ سے جب وہ امامت کے قابل نہ رہے تو ملکیار کے بزرگ مولانا عبدالقیوم صاحب کے پاس پٹیانہ میں گئے، اور انہوں نے کہا چونکہ اب آپ کے خاندان میں کوئی بھی شخص امامت والا نہیں رہا، لہذا آپ واپس آ کر امامت سنبھالیں۔ یاد رہے کہ مولانا عبدالقیوم قاری محمد طیب کے والد ہیں، اور آپ کا تعلق بھی میاں صاحب کے خاندان سے ہی ہے۔ 1965 میں مولانا عبدالقیوم نے اس مسجد میں امامت کے فرائض سنبھالے، اور غالباً اسی سال یا اس سے 1-2 سال بعد مولانا نثار احمد نے اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے کا آغاز کیا۔ چونکہ وہ جماعت اسلامی ہزارہ ڈویژن کے امیر تھے، لہذا جب وہ تنظیمی طور پر ہوتے تھے تو درمیانی مسجد کے امام جو سکندرپور مدرسے کے طالب علم تھے وہ آ کے جمعہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ آج عبدالرزاق صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ 1965 یا 66 کی بات ہے، شہر کی کچھ مساجد میں لاؤڈ سپیکر کا بندوبست ہو گیا تھا، لیکن ہماری مسجد میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ ایک جمعے کو مولانا نثار احمد جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، لیکن یہ کہہ کر تقریر کرنے سے انکار کر دیا
کہ جب تک لاؤڈ سپیکر کے پیسے پورے نہیں ہوتے وہ تقریر نہیں کریں گے۔ بالآخر ان کا مطالبہ نمازیوں نے پورا کیا اور 800 روپے موقع پر جمع ہوئے، جن میں 50 روپے مزید ڈال کر بعد میں لاؤڈ سپیکر لایا گیا۔ 1976 میں جب مولانا نثار احمد مرحوم برطانیہ چلے گئے اور مولانا عبدالقیوم علیل ہو گئے تو قاری محمد طیب جو اس وقت بالاکوٹ میں تدریس کرتے تھے، انہوں نے واپس آ کر دارالعلوم معارف الاسلام کے ساتھ ملکیار کی مسجد میں امامت اور خطابت سنبھالی۔ 1982 میں مولانا عبدالقیوم وفات پا کے اور قاری محمد طیب برطانیہ منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد قاری محمد مشتاق اور قاری محمد اسحاق یہاں پر امام و خطیب اور مدرس رہے۔ غالباً آج سے 40 سال قبل قاری محمد اسحاق اور مولانا قاضی غلام مجتبیٰ کے درمیان بطور استاد باہمی تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد مولانا قاضی غلام مجتبیٰ ملکیار میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے متعدد دفعہ درس قرآن اور درس حدیث میں مشکات شریف ختم کی۔ آج کل آپ صرف بطور خطیب فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ امن کمیٹی ہری پور کی بھی ممبر ہیں اور متعدد علماء کونسل کے بھی چیئرمین ہیں۔ قاری خلیل الرحمان صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی کہ انہوں نے طویل عرصے تک مسجد الفرقان میں امامت، تدریس اور نماز تراویح پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ آج کل قاری محمد اشتیاق مسجد الفرقان میں امامت اور تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔